دیکھا تھا کہ فرار کی کوئی صورت بن سکتی ہے یا نہیں۔ فرار ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات حبشیوں کے 2 مذہبی پیشوا آئے۔ کمانڈر اور زہرا سوئے ہوئے تھے، انہیں جگایا گیا، سمجھے کہ ان کی موت آن پہنچی ہے۔ مذہبی پیشواؤں نے ان کے آگے سجدہ کیا اور دونوں کو باہر لے گئے۔ باہر پالکیاں رکھی تھیں، ایک پر کمانڈر اور دوسرے پر زہرا کو بٹھایا گیا۔ 2 حبشیوں نے ایک ایک پالکی اٹھا لی۔ مذہبی پیشوا آگے آگے چل پڑے، وہ دونوں مل کر کچھ گنگنانے لگے۔ پالکیوں کے پیچھے 2 اور حبشی تھے جن کے پاس برچیاں تھیں، وہ محافظ تھے۔ کمانڈر اور زہرا خاموش تھے۔ پہاڑیوں سے نکل کر وہ لوگ دریا کی طرف چل پڑے۔ کمانڈر نے دیکھا کہ چاند افق سے نکل رہا تھا۔ اس نے اس سے اندازہ کیا کہ رات آدھی گزر گئی ہے، اس وقت سے پہلے چاند نہیں ہوتا تھا۔ دریا کے کنارے لے جا کر پالکیاں اتاری گئیں۔ مذہبی پیشوا آگے بڑھ کر کمانڈر اور زہرا کا لباس اتارنے لگے۔ چاند کی روشنی میں کمانڈر نے دیکھا کہ برچھیوں والے دونوں محافظ اور پالکیاں اٹھانے والے دونوں حبشی ان کی طرف پیٹھ کر کے پہلو پہ پہلو کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے لیے شاید یہی حکم تھا۔ کمانڈر نے چیتے کی طرح جست لگائی اور ایک حبشی سے برچھی چھین لی۔ وہ تجربہ کار سپاہی تھا، اس نے پیچھے ہٹ کر دوسرے حبشی کے پہلو میں برچھی بھی اتار دی۔ اس حبشی کی برچھی گر پڑی۔ کمانڈر نے چلا کر کہا، زہرا بھاگ کر آؤ، یہ برچھی اٹھا لو۔ زہرا دوڑی۔ کمانڈر نے گری ہوئی برچھی کو ٹھڈا مارا تو وہ زہرا تک پہنچ گئی۔ کمانڈر نے کہا، اب مرد بن جاؤ۔ حبشیوں نے خالی ہاتھ مقابلے کی کوشش کی لیکن وہ برچھیوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مذہبی پیشوا بھاگ اٹھے، کمانڈر نے انہیں دور نہ جانے دیا۔ زہرا بھی ادھر کو ہی دوڑ پڑی، دونوں پیشوا ختم ہو گئے۔ باقی بھی مرنے سے پہلے زور زور سے کرا اور چلا رہے تھے۔ کمانڈر کی برچھی نے سب کو خاموش کر دیا اور وہ چوکی کی طرف دوڑ پڑے۔ بہت آگے گئے تو انہیں 2 گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار نظر آئے۔ کمانڈر نے انہیں پکار کر کہا کہ جلدی آگے آؤ۔ سنتریوں نے اپنے کمانڈر کو پہچان لیا۔ کمانڈر نے انہیں کہا، گھوڑے ہمیں دو، ہم قاہرہ جا رہے ہیں، تم دونوں واپس چوکی میں چلے جاؤ۔ اگر کوئی ہماری تلاش میں آئے تو کہنا کہ تم نے ہمیں نہیں دیکھا۔ سپاہی پیدل واپس چلے گئے۔ کمانڈر نے زہرا کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر زہرا سے کہا کہ اگر تم نے کبھی گھوڑا سواری نہیں کی تو گھبرانا نہیں، گھوڑا تمہیں گرائے گا نہیں، ڈرنا مت۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے سر پٹ دوڑے اور اس کے ساتھ ہی زہرا نے ڈر کے مارے چیخنا شروع کر دیا۔ کمانڈر نے گھوڑا روک لیا اور زہرا کو اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور دوسرے گھوڑے کی باگیں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر زہرا سے کہا کہ وہ اس کی کمر کے گرد بازو ڈال لے۔ گھوڑا پھر دوڑا۔ کمانڈر پہاڑی خطے سے دور ہٹ کر اور چکر کاٹ کر جا رہا تھا۔ اسے سمت اور راستے کا علم تھا۔ وہ ابھی 2 میل بھی نہیں گیا ہوگا کہ ایک طرف سے اسے آواز آئی، ٹھہر جاؤ، کون ہے؟ کمانڈر رکا نہیں۔ بیک وقت 4 گھوڑے اس کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ کمانڈر نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا گھوڑا تھک گیا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ دوسرے گھوڑے کو اپنے پہلو میں کر کے اس پر سوار ہو جائے۔ وہ گھوڑا بغیر وزن کے بھاگ رہا تھا، اس لیے زیادہ تھکا نہیں تھا، مگر زہرا کے ساتھ بھاگتے گھوڑے سے دوسرے گھوڑے پر سوار ہونا ممکن نہیں تھا۔ چاند اوپر آ گیا تھا جس سے دور تک نظر آ سکتا تھا۔ 4 گھوڑے بہت قریب آ گئے تھے۔ 2 تیر آئے جو کمانڈر کے قریب سے گزرے۔ ان کے ساتھ آواز آئی، اگر نہ رکے تو اب تیر تیری کھوپڑی میں اتر جائیں گے۔ کمانڈر کو معلوم تھا کہ وہ رکا تو بھی موت ہے، یہ لوگ حبشیوں کے حوالے کر کے آج ہی رات ذبح کر دیں گے۔ بھاگتے رہنے میں بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو سکتی تھی۔ اس نے گھوڑا دائیں بائیں گھما کر دوڑانا شروع کر دیا تاکہ تیر نشانے پر نہ آئے۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ اس کے تعاقب میں آنے والے سیدھے آ رہے تھے جس سے فاصلہ کم ہو گیا اور وہ گھیرے میں آ گیا۔ اس کے جسم پر پروں کا لباس تھا جس سے وہ پرندہ سا لگتا تھا۔ یہی حالت زہرا کی تھی۔ کمانڈر نے ان 4 کو دیکھا تو اسے کچھ شک ہوا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم کون ہو؟ یہ لڑکی کون ہے؟ دوسرے نے کہا، پوچھتے کیا ہو، سوڈانی ہے، دیکھو تو انہوں نے پہن کیا رکھا ہے۔ کمانڈر ہنس پڑا اور بولا، میرے دوستوں، میں تمہاری فوج کا ایک کماندار ہوں۔ اس نے زہرا کا تعارف کروایا اور ساری واردات سنا دی۔ یہ 4 سوار دیکھ بھال کے کسی دستے کے تھے۔ وہ یہی دیکھتے پھر رہے تھے کہ سوڈان کی فوج کہاں ہے اور کہیں ہے بھی یا نہیں۔ وہ کمانڈر اور زہرا کو ساتھ لے کر قاہرہ کی سمت چل پڑے۔ بڑی ہی لمبی مسافت طے کر کے وہ اگلی رات قاہرہ پہنچے۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے پاس لے جایا گیا اور رات کو العادل کو جگا کر بتایا گیا کہ 4000 سے زیادہ حبشی فوج فلاں جگہ چھپی ہوئی ہے اور اس کی قیادت سالار القند کر رہا ہے۔ العادل نے اسی وقت اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان ایوبی کے طریقہ جنگ کے مطابق اس نے ہراول میں سوار دستے رکھے جن کی نفری خاصی تھوڑی تھی۔ 2 دستے پہلوں میں پیچھے رکھے۔
درمیان میں اپنا ہیڈ کوارٹر اور اپنے پیچھے زیادہ سے زیادہ ریزرو دستے رکھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ خطہ پہاڑی ہے۔ اس نے فوج کو قلعے کا محاصرہ کرنے کی ترتیب میں رکھا اور کمانڈروں کو وہ جگہ سمجھا کر محاصرے کی ہی ہدایات دیں۔ پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے انہوں نے چھاپہ مار دستے الگ کر لیے، اسے اپنی کمان میں رکھا۔ ادھر صبح کے وقت کسی نے دیکھا کہ مذہبی پیشواؤں اور 4 حبشیوں کی لاشیں دریا کے کنارے پر پڑی ہیں۔ القند اور اس کے صلیبی مشیروں کو اطلاع دے دی گئی۔ کسی حبشی کو پتہ نہ چلنے دیا گیا۔ القند کو یہ بھی بتایا گیا کہ جس مرد اور عورت کو قربانی کے لیے رکھا گیا تھا وہ لاپتہ ہیں۔ تب القند نے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا۔ اسے جب بتایا گیا کہ وہ اس کی قریبی چوکی کا کمانڈر تھا تو وہ چونکا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کمانڈر نے اسے دیکھا تھا، وہ سیدھا قاہرہ گیا ہوگا۔ القند نے کہا، اسے چوکی میں جا کر دیکھنا اور پکڑنا بیکار ہے، اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم قاہرہ پر بے خبری میں حلہ بولنا چاہتے تھے لیکن ہم نے وقت ضائع کیا، اب ہم بے خبری میں مارے جائیں گے۔ میں اپنی فوج کو جانتا ہوں، خبر ملتے ہی اڑ کر پہنچے گی، اور ایک کام فوراً کرو، حبشیوں کی لاشیں دریا میں بہا دو۔ اگر ان حبشیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے مذہبی پیشوا اور ان کے محافظ مارے گئے ہیں اور جنہیں قربان کرنا تھا وہ بھاگ گئے ہیں تو یہ ہجوم قاہرہ کی بجائے خرطوم کی طرف چل پڑے گا۔ فوراً ہی اعلان کر دیا گیا کہ دریا کے کنارے قربانی دے دی گئی ہے۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ میرے دشمنوں پر فوراً حملہ کر دو۔ ان کے جو کمانڈر مقرر کیے گئے تھے انہوں نے حبشیوں کو تعداد کے مطابق الگ الگ کر دیا۔ تیر انداز الگ ہو گئے، جنگی اسکیم کے مطابق انہیں ترتیب میں کر دیا گیا۔ انہیں پہاڑیوں کے اندر سے نکال کر دریا کے کنارے اس جگہ کے قریب سے گزارا گیا جہاں حبشیوں کا خون بکھرا ہوا تھا اور پالکیاں پڑی تھیں۔ وہاں ایک آدمی کھڑا اعلان کر رہا تھا، یہ خون اس مرد اور عورت کا ہے جنہیں قربان کیا گیا ہے۔ یہ فوج دریا کے کنارے قاہرہ کی سمت روانہ ہوئی۔ حبشی جنگی ترانہ گاتے جا رہے تھے۔ دن گزر گیا، رات آئی تو پڑاؤ کیا گیا۔ اگلی صبح پھر کوچ ہوا۔ پہاڑی خطہ بہت پیچھے رہ گیا۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ ایک اور رات آئی، حبشیوں کو پڑاؤ کرنے کو کہا گیا۔ وہ کھا پی کر صحرا میں بکھر گئے اور بے سدھ ہو گئے۔ آدھی رات کے وقت ان کے پچھلے حصے پر العادل کے ایک چھاپہ مار گروہ نے شب خون مارا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے اور غائب ہو گئے۔ حبشیوں میں ہڑبونگ مچ گئی۔ بہت دیر بعد ایسا ہی ایک اور حلہ آیا جو بہت سے حبشیوں کو رونتا کچلتا نکل گیا۔ القند سب سے آگے تھا۔ اسے اطلاع ملی تو اس نے اگلے روز کی پیش قدمی روک دی۔ یہ شب خون بتاتے ہیں کہ ہم مصری فوج کی نظر میں آ گئے ہیں۔ اس نے صلیبی اور سوڈانی کمانڈروں سے کہا، یہ صلاح الدین ایوبی کا خصوصی طریقہ جنگ ہے، ہم اب آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تم 1000 جتن کر لو، مصری فوج سے تم کھلے صحرا میں نہیں لڑ سکتے اور اب تم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اب میرے پیچھے چلو اور پہاڑیوں میں لڑو۔ ہمارا تمام تر منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ قاہرہ والے نہ صرف بیدار ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے فوج بھی بھیج دی ہے۔ کیا ہم صحرا میں مصری فوج کو ڈھونڈ کر اس سے لڑ نہیں سکتے؟ ایک صلیبی نے کہا، اگر تم لوگ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو سامنے لا کر لڑا سکتے ہو تو آج مصر تمہارا ہوتا۔ القند نے کہا، میں اسی فوج کا سالار ہوں، تم مجھ سے بہتر نہیں سمجھتے کہ اس فوج سے کیسے لڑنا ہے۔ سحر کے وقت حبشیوں کی فوج واپس چل پڑی۔ ہر طرف حبشیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ القند ٹھیک کہتا تھا کہ اس کی فوج مصری فوج کی نظر میں آ گئی ہے۔ مصری فوج کا دیکھ بھال کا انتظام القند کی ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی فوج کو پیچھے لے چلا تو العادل فوراً سمجھ گیا کہ القند پہاڑیوں میں لڑنا چاہتا ہے۔ اس نے اسی وقت سوار تیر انداز دستے دور کے راستے سے پہاڑی خطے کی طرف روانہ کر دیے۔ پیادہ دستے بھی بھیجے گئے اور اس نے زیادہ تر دستے اپنے پاس روکے رکھے۔ ان دستوں کے ساتھ وہ حبشی فوج سے بہت فاصلہ رکھے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں رات آئی، حبشیوں کا پڑاؤ ہوا۔ رات کو العادل کے چھاپہ مار دستے حرکت میں آ گئے۔ حبشیوں کے ایک جیش کو بیدار رکھا گیا تھا۔ یہ تیر انداز تھے۔ انہوں نے بہت تیر چلائے جن سے کچھ سوار چھاپہ مار شہید ہوئے، لیکن وہ جو نقصان کر کے گئے وہ بہت زیادہ تھا۔ سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ حبشیوں کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ وہ کچھ اور سوچ کر آئے تھے۔ وہ آمنے سامنے لڑنے کے عادی تھے، مگر یہاں دشمن نظر نہیں آتا تھا اور تباہی مچا کر چلا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اگلے دن حبشیوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں اور پیچھے کو چل پڑے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی جب وہ پہاڑی خطے میں داخل ہوئے، لیکن اب انہیں پہلے کی طرح ایک جگہ جمع نہیں ہونا تھا، بلکہ پہاڑیوں کے اوپر نیچے اور وادیوں میں لڑنے کی ترتیب میں رکھنا تھا۔ ان کی آدھی نفری پہاڑیوں میں پہنچ چکی تھی جب ان پر بلندیوں سے تیر برسنے لگے۔ العادل کے برق رفتار دستے پہلے ہی وہاں پہنچ کر مورچہ بند ہو گئے تھے۔ حبشیوں کے کمانڈروں نے چیخ چلا کر انہیں آؤٹ میں کیا اور تیر اندازی کا حکم دیا۔ باقی نصف فوج ابھی باہر تھی، اسے پیچھے ہٹا لیا گیا۔
القند نے اس نفری کو پہاڑیوں پر چڑھا کر آگے جانے اور اوپر سے تیر چلانے کی چال چلی، مگر حبشی ابھی پہاڑوں پر چڑھنے ہی والے تھے کہ ادھر سے العادل کی فوج جو ان کے عقب میں جا رہی تھی پہنچ گئی۔ حبشیوں کی خاصی نفری بلندیوں پر جانے میں کامیاب ہو گئی، جہاں سے حبشیوں نے نہایت کارگر تیر اندازی کی۔ العادل کو نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس کی سکیم اچھی تھی۔ اس نے ادھر سے دستے پیچھے ہٹا لیے۔ اس کی پہلی ہدایات کے مطابق دوسری طرف سے تیر انداز اور دیگر دستے پہاڑی خطے کی بلندیوں پر جا رہے تھے۔ سوار دستوں میں سے ایک کو دریا کے کنارے بھیج دیا گیا۔ اسوان کے اس سلسلہ کوہ میں خونریز مارکا لڑا گیا۔ وادیوں اور بلندیوں پر تیر برس رہے تھے۔ پھر سوار دستوں کو وادیوں میں ہلہ بولنے کا حکم ملا۔ رات کو حبشی تو دبک گئے، لیکن العادل نے منجنیقوں کے دستوں کو حکم دیا کہ وہ جگہ جگہ آتش گیر مادے کی ہانڈیاں پھینک کر آگ کے گولے پھینکیں۔ تھوڑی دیر بعد پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر آگ کے شعلے اٹھے اور ہر طرف روشنی ہو گئی۔ اس روشنی میں رات کو بھی مارکا جاری رہا۔ صبح کے وقت حبشی خاموش ہو چکے تھے۔ ان میں سے کچھ زمین دوز محلات میں چلے گئے تھے، انہیں بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا۔ دن کے وقت القند کی لاش مل گئی۔ وہ کسی کے تیر سے یا تلوار سے نہیں، اپنی تلوار سے مرا تھا۔ اس کی اپنی تلوار اس کے دل کے مقام پر اتری ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ چند ایک صلیبی اور سوڈانی کمانڈر زندہ پکڑے گئے اور حبشی جنگی قیدیوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ العادل نے وہیں سے قاصد کو سلطان ایوبی کے نام کامیابی کا پیغام دے کر روانہ کر دیا اور اسے حکم دیا کہ بہت جلدی سلطان تک پہنچو، وہ بہت پریشان ہوں گے۔ عالم اسلام کے اسی خطے میں جہاں آج شامی مسلمان لبنانی سنبیوں کے ساتھ مل کر فلسطینی حریت پسندوں کو پوری جنگی قوت سے کچل رہے ہیں، وہیں 800 سال پہلے بہت سے مسلمان امراء اور حاکم اور سلطان زنگی مرحوم کا 9 عمر بیٹا صلیبیوں سے مدد لے کر سلطان ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ مسلمان کا خون بہا رہا تھا۔ اس وقت فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور سلطان ایوبی قبلہ اول کے اس خطے کو کفار سے آزاد کرانے کا عزم لے کر نکلے تھے۔ صلیبی ان سے فلسطین کو نہیں بچا سکتے تھے، مگر مسلمان ہی ان کے راستے میں حائل ہو گئے۔ آج بھی فلسطین پر کفار کا قبضہ ہے اور فلسطینی حریت پسند جو قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے اٹھے تھے، شامی مسلمانوں کی توپوں اور ٹینکوں سے بھسم کیے جا رہے ہیں۔ مارچ 1175 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اسی خطے کے ارستان سلسلہ گوہ میں کسی جگہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے اپنے مشیروں اور کمانڈروں کے ساتھ اگلے اقدام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے حلب کا محاصرہ اس لیے اٹھا لیا تھا کہ ملک صالح نے صلیبی بادشاہ ریمانڈ کے ساتھ جو جنگی معاہدہ کیا تھا، اس کے مطابق ریمانڈ سلطان ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے بروقت محاصرہ اٹھا لیا اور ایسی چال چلی کہ ریمانڈ کی فوج کے عقب میں چلے گئے اور ریمانڈ نے لڑے بغیر بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ حلب مسلمانوں کا شہر تھا جو سلطان ایوبی کے دشمن مسلمان امراء اور الملک الصالح کا جنگی مرکز بن گیا تھا۔ حلب کے مسلمانوں نے خلیفہ اور امراء کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سلطان ایوبی کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ وہ حلب پر ایک بار پھر حملہ کر کے غداروں اور ایمان فروشوں کے اس مرکز کو ختم کرنے کی اسکیم بنا رہے تھے کہ انہیں مصر سے اطلاع ملی کہ مصر میں ان کے ایک جرنیل القند نے صلیبیوں کی مدد سے سوڈانی حبشیوں کی فوج اس مقصد کے لیے تیار کر لی ہے کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر پر حملہ کیا جائے اور مصر کی عمارت سلطان ایوبی سے چھین لی جائے۔ لیکن سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے حبشیوں کو اسوان کے مقام پر شکست دی اور القند نے خودکشی کر لی۔ اس کی اطلاع ابھی سلطان ایوبی تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ ارستان میں پریشان بیٹھے تھے۔ عظمت اسلام کا یہ پاسبان ہر طرف سے خطروں میں گھرا ہوا تھا۔ کئی ایک مسلمان امراء کی فوجیں ان کے خلاف متحد تھیں اور صلیبیوں کا خطرہ الگ تھا۔ ان سب کے مقابلے میں سلطان ایوبی کے پاس بہت تھوڑی فوج تھی۔ انہوں نے ایسا اقدام کر دکھایا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان کے دشمنوں کو یہ توقع تھی کہ اس پہاڑی خطے میں سردیوں میں کوئی جنگ کی سوچ ہی نہیں سکتا۔ پہاڑیاں جو بلند تھیں وہاں برف بھی پڑتی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو ٹریننگ دے کر اس وقت حملہ کیا جب سردی عروج پر تھی۔ اس دلیرانہ اور غیر متوقع اقدام نے ان کی قلیل فوج سے سب کو خوف زدہ کر دیا اور ایسی پوزیشن حاصل کر لی کہ دشمن کی کسی بھی فوج کو اپنی پسند کی جگہ گھسیٹ کر لڑا سکتے تھے۔ ان کی فوج اتنی تھوڑی تھی کہ انہیں کبھی کبھی ناکامی کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگتا تھا، لیکن سبھی ان سے ڈر رہے تھے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ ریمانڈ سکیم اور راستہ بدل کر ان پر حملہ کرے گا، لیکن ریمانڈ کی حالت یہ تھی کہ اس نے اپنے علاقے ٹریپولی کا دفاع اس ڈر سے مضبوط کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی حملہ کریں گے۔
سلطان ایوبی نے جس طرح اسے بھگایا تھا اس سے سلطان اسی صورت میں فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ صلیبیوں کا تعاقب کرتے، مگر فوج کی قلت نے انہیں آگے نہ جانے دیا، اور بڑی وجہ یہ تھی کہ مصر میں القند کی بغاوت نے انہیں روک دیا تھا۔ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ مصر کے حالات بگڑ جائیں گے۔ اس صورت میں انہیں مصر چلے جانا چاہیے تھا۔ وہ اس صورتحال سے ڈرتے تھے، اگر انہیں مصر جانا پڑتا تو مسلمان امراء عالم اسلام کو صلیبیوں کے ہاتھوں بیچ ڈالتے۔ اس کا دار و مدار اس پہ تھا کہ مصر سے انہیں کیا اطلاع ملتی ہے۔ اپنے مشیروں اور کمانڈروں سے وہ مصر کے متعلق ہی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے جب انہیں اطلاع ملی کہ قاہرہ سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے بادشاہوں کی طرح یہ نہ کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ وہ اٹھے اور دوڑتے خیمے سے باہر نکل گئے۔ قاصد اتنے لمبے سفر کی تھکن سے چور گھوڑے سے اتر کر نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے گھبراہٹ کے لہجے میں پوچھا، کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ بہت اچھی سلطان عالی مقام، اس نے جواب دیا۔ محترم العادل نے حبشیوں کے لشکر کو اسوان کی پہاڑیوں میں ایسی شکست دی ہے کہ اب سوڈان کی طرف سے لمبے عرصے تک کوئی خطرہ نہیں رہا۔ سلطان ایوبی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ خیمے سے دوسرے لوگ بھی باہر آ گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ خوشخبری سنائی اور قاصد کو خیمے میں لے گئے۔ اس کے لیے کھانا وہیں لانے کو کہا اور اس سے اسوان کے معرکے کی تفصیل سن کر پوچھا، اپنی فوج کی شہادت کتنی ہے؟ 327 شہید، قاصد نے جواب دیا۔ 500 سے کچھ زیادہ زخمی، دشمن کا تمام تر جنگی سامان ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ 1200 حبشی قیدی پکڑے ہیں۔ صلیبی اور سوڈانی سردار کمانڈر جو قید کیے گئے ہیں وہ الگ ہیں۔ قاصد نے پوچھا، محترم العادل نے پوچھا ہے کہ قیدیوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ صلیبی اور سوڈانی سالاروں اور کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دو، سلطان ایوبی نے کہا اور گہری سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے، اور وہ جو 1000 اور کچھ حبشی قیدی ہیں انہیں اسوان کی پہاڑیوں میں لے جاؤ۔ وہ جن غاروں میں چھپے تھے وہ ان سے پتھروں سے بھرواؤ۔ وہاں فرعونوں کے جو زمین دوز محل ہیں وہ بھی پتھروں سے بھروا دو۔ یہ کام ان حبشیوں سے کرواؤ۔ اگر پہاڑ کھودنے پڑیں تو ان حبشیوں سے کھدواؤ۔ وہاں کوئی غار اور پہاڑوں کے اندر کوئی محل نہ رہے۔ العادل سے کہنا کہ قیدیوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرے۔ روزانہ ان سے اتنا کام لینا جتنا ایک انسان کر سکتا ہے۔ کوئی قیدی بھوکا اور پیاسا نہ رہے اور کسی پر صرف اس لیے تشدد نہ ہو کہ وہ قیدی ہے۔ وہیں اسوان کے قریب کھلا قید خانہ بنا لو اور کھانے کا انتظام وہیں کرو۔ اس کام میں کئی سال لگیں گے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی اور کام ہو تو وہ ان قیدیوں سے کرواؤ، اور اگر سوڈانی اپنی قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو مجھے اطلاع دینا، میں خود ان کے ساتھ سودا کروں گا۔ اس پیغام کے بعد سلطان ایوبی نے قاصد سے کہا، العادل سے کہنا کہ مجھے کمک کی شدید ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھنا۔ بھرتی اور تیز کر دو۔ جنگی مشقیں ہر وقت جاری رکھو۔ جاسوسی کا جال اور زیادہ پھیلا دو۔ اگر القند جیسا قابل اعتماد سالار غداری کا مرتکب ہو سکتا ہے تو پھر تم بھی غدار ہو سکتے ہو اور میں بھی۔ اب کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ علی بن سفیان سے کہنا کہ اور تیز اور چکنا ہو جائے۔ مصر سے کمک آنے تک میں کوئی جارحانہ کارروائی نہ کروں تو بہتر ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاصد کو واپس روانہ کر کے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا، ابھی ہم ان کامیابیوں کے دفاع میں رہیں گے جو ہم حاصل کر چکے ہیں۔ اپنی موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈالو۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا بھائی ہے۔ تمہارے طاقتور دشمن 3 ہیں۔ حلب میں الملک الصالح بیٹھا ہے، دوسرا اس کا قلعہ دار گمگشتگین ہے جو حران میں فوج تیار کیے ہوئے ہے، اور تیسرا سیف الدین ہے جو موصل کا حاکم ہے۔ یہ تینوں فوجیں اکٹھی ہو گئیں تو ہمارے لیے ان کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ ریمانڈ کو تم نے پسپا کر دیا ہے، لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ مسلمان فوجیں آپس میں الجھ جائیں تو وہ ہمارے عقب میں آ جائیں۔ میں محصور ہو کے بھی لڑ سکتا ہوں لیکن لڑنا چاہوں گا نہیں۔ کیا ایک کوشش اور نہ کی جائے کہ ملک الصالح یوسف الدین اور گمگشتگین کو اسلام اور قرآن کا واسطہ دے کر راہ راست پر لایا جائے؟ ایک سالار نے کہا۔ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، جو لوگ اپنے دل اور دماغ حق کی آواز کے لیے سرب و مہر کر لیا کرتے ہیں وہ خدا کے قہر اور عذاب کے بغیر اپنے دل اور دماغ نہیں کھولا کرتے۔ کیا میں کوشش نہیں کر چکا؟ اس کے جواب میں مجھے دھمکیاں ملیں۔ اب اگر میں صلح اور سمجھوتے کے لیے اپنا ایلچی بھیجوں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ صلاح الدین ایوبی لڑنے سے گھبراتا اور ڈرتا ہے۔ اب میں ان پر خدا کا وہ عذاب اور قہر بن کر گرنا چاہتا ہوں جو ان کے دل اور دماغ کی مہریں توڑ دے۔ یہ قہر تم ہو اور تمہاری فوجیں۔ انہوں نے آہ بھری اور کہا، تم نے حلب کا محاصرہ کیا تو حلب کے مسلمان جس دلیری سے لڑے وہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ وہ بے شک ہمارے خلاف لڑے لیکن میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ ایسی بے جگری سے صرف مسلمان لڑ سکتا ہے۔ کاش یہ جذبہ اور یہ طاقت اسلام کے لیے استعمال ہوتی۔ تم جانتے ہو کہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا،
میرا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام متحد ہو جائے اور یہ قوت جو بکھر گئی ہے مرکوز ہو کر صلیبی عزائم کے خلاف استعمال ہو اور فلسطین آزاد کرا کے ہم سلطنت اسلامیہ کی توسیع کریں۔ ہم مایوس نہیں، ایک سالار نے کہا۔ نئی بھرتی آ رہی ہے، اس علاقے سے جوان خاصی تعداد میں بھرتی ہو رہے ہیں، مصر سے بھی کمک آ رہی ہے، ہم آپ کی ہر توقع پوری کریں گے۔ لیکن میں کب تک زندہ رہوں گا؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ تم کب تک زندہ رہو گے؟ ابلیسی قوتیں زور پکڑ رہی ہیں اور ان کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ میرے وہ عزیز دوست جن پر مجھے بہت بھروسہ اور اعتماد تھا، صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے اور میرے ہاتھوں قتل ہوئے۔ القند تمہارے ساتھ کا معتمد سالار تھا، کیا تم سن کر حیران نہیں ہوئے کہ القند نے سوڈان سے حبشیوں کی فوج بلائی اور مصر پر قابض ہونے کی کوشش کی؟ اس نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ شکست کھا کر اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی ہے۔ میں نے اسے سزائے موت نہیں دی۔ حکومت کا نشہ، دولت اور رونت اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ ایمان میں کیا رکھا ہے؟ ایمان سونے کی طرح چمکتا نہیں، عورت کی طرح عیاشی کا ذریعہ نہیں بنتا، اور ایمان بادشاہ اور فرعون نہیں بننے دیتا۔ ایک بار روح کے دروازے بند کر لو تو ایمان بیکار شے بن جاتا ہے، پھر عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اسپین سے تمہارا پرچم کیوں اترا؟ تاریخ کہتی ہے کہ یہ کفار کی سازش کا نتیجہ تھا، مگر ان کی سازشیں کیوں کامیاب ہوئیں؟ کیوں خود مسلمانوں نے اپنے آپ کو کفار کا اعلی کار بنایا اور اجرت وصول کی؟ اسپین ان کا تھا جنہوں نے سمندر پار جا کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں تاکہ واپسی کا خیال ہی دل سے نکل جائے۔ اسپین کی قیمت وہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ قیمت دی تھی۔ اسپین شہیدوں کا تھا۔ یہ ہوتا آیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہی ہوتا چلا جائے گا کہ خون کے نذرانے دے کر ملک حاصل کرنے والے دنیا سے اڑ جاتے ہیں تو لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں جن کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہاتا۔ انہیں چونکہ ملک مفت ہاتھ آ جاتا ہے، اس لیے وہ اسے عیاشی کا ذریعہ بناتے ہیں اور اپنے تخت و تاج کی سلامتی کے لیے دین و ایمان والوں اور دل میں قوم کا درد رکھنے والوں کی زبانیں بند کرتے اور ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ انہیں افلاس اور فاقوں کی چکی میں پیس کر ان کے جذبوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسپین میں بھی یہی ہوا۔ کفار نے ہمارے بادشاہوں کو زر و جواہرات اور یورپ کی حسین لڑکیوں سے اپنے ہاتھوں میں لیا، انہیں انہی کی فوج کے خلاف کیا، مجاہدین کو مجرم بنایا اور اسپین کی اسلامی مملکت کو دیمک کھا گئی۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں نے لہو کے چراغ جلا کر آدھی دنیا کو حق کی آواز سے منور کیا۔ کہاں ہیں وہ چراغ؟ ایک ایک کر کے بجھتے جا رہے ہیں۔ یہ چراغ لہو مانگتے ہیں، مگر لہو دینے والے صلیبیوں کی شراب اور عورت کے طلسم